بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ سعودی عرب کی قصیم نام کے علاقے کی ایک شرعی عدالت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام اسیاح ہے۔ اسیاح کے اندر رہنے والا ایک آدمی تھا۔ یہ ابھی جو ہے بالکل قریب میں یہ واقعہ پیش آیا، اور کتابوں میں اور بہت سارے میگزینس کے اندر یہ واقعہ آیا ہے۔ میں یہ واقعہ آپ حضرات کو اس لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ حوصلہ پیدا ہو جائے اپنے والدین کی خدمت کرنے کا۔ یہ واقعہ ہے سعودی عرب کے ایک علاقے اسیاح کے رہنے والے ایک آدمی کا جس کا نام ہے حیزان۔ حیزان جو ہے اپنے والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اور اس کی والدہ جو ہے بہت کمزور ہو چکی تھی، تو وہ جو ہے گاؤں کے اندر رہتا تھا، اور گاؤں کے اندر جو بھی کماتا تھا اس سے جو ہے اپنے گھر والوں کا گزر بسر کراتا تھا، اور والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا چھوٹا بھائی شہر کے اندر رہتا تھا اور شہر کے اندر کماتا تھا، تو وہ بڑا مالدار آدمی تھا۔ وہ ایک مرتبہ گاؤں آیا اور اس نے آ کر اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ میں اب والدہ کو شہر لے جانا چاہتا ہوں، اور وہاں لے جا کر میں والدہ کی دیکھ ریکھ کروں گا۔ تو حیزان جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں تجھے والدہ کو لے جانے نہیں دوں گا، میں خود والدہ کی دیکھ ریکھ کروں گا اور ان کی نگرانی کروں گا۔ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ نہیں، میں لے کے جاؤں گا۔ اب بڑے بھائی نے کہا کہ میں رکھوں گا۔ اب دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ اب وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ قصیم کی شرعی عدالت کے اندر ان کا فیصلہ گیا۔ تو وہاں جانے کے بعد جج نے دونوں بھائیوں سے پوچھا، تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ والدہ کی دیکھ ریکھ جو ہے ہم کریں گے، والدہ کو ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ بڑے بھائی نے بھی یہی کہا، چھوٹے بھائی نے بھی یہی کہا۔ دونوں بھی والدہ کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے تھے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تم دونوں تو والدہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو، والدہ کہاں رہنا چاہتی ہے؟ تو والدہ کو لایا گیا۔ تو والدہ جو ہے اتنی کمزور ہو چکی تھی بیچاری کہ تقریباً اس کا وزن جو ہے صرف 20 کلو تھا، صرف 20 کلو کا وزن تھا اس کا۔ اس کو عدالت میں لایا گیا۔ والدہ سے پوچھا گیا کہ تم کہاں رہنا چاہتی ہو، بڑے بیٹے کے پاس یا چھوٹے بیٹے کے پاس؟ تو والدہ نے کہا کہ میرے دونوں بیٹے میری دونوں آنکھوں کی طرح ہیں، تو میں کسی کے بارے میں کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتی کہ میں کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آخر میں اس شرعی عدالت کے جج نے کہا کہ چھوٹا بھائی چونکہ مالدار ہے اور وہ ماں کی اچھی دیکھ ریکھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس مال ہے تو ماں کی اچھی دیکھ ریکھ کر سکتا ہے، اس لیے شرعی عدالت کے جج نے فیصلہ کیا کہ ماں کو جو ہے چھوٹے بیٹے کے پاس رہنے کے لیے دیا جائے۔ جیسے ہی یہ فیصلہ شرعی عدالت کے اندر کیا گیا، بڑا بیٹا حیزان رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اور وہاں پر عدالت کے اندر جتنے لوگ موجود تھے وہ بھی رونے لگے اس منظر کو دیکھ کر، کہ آج کے زمانے میں ایسا منظر ہے کہ دو بیٹے لڑ رہے ہیں۔ کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ آپ خدا کی قسم آپ دیکھیے کہ یہ دونوں بیٹے کس بات پر لڑ رہے تھے؟ اپنی ماں کی دیکھ ریکھ کے لیے لڑ رہے تھے۔ ایک ایسے زمانے کے اندر جس زمانے کے اندر ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھروں سے باہر نکال رہے ہیں، اولڈ ایج ہوم کے اندر اپنے ماں باپ کو داخل کر رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو وہاں پر رہنے پر مجبور کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ ایک ایسے وقت میں اور ایسے زمانے میں دنیا کی آنکھوں نے ایسا منظر بھی دیکھا ہے کہ دو بھائی اپنی والدہ کی دیکھ ریکھ کے لیے لڑ رہے ہیں، جبکہ والدہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ صرف اس کا وزن 20 کلو ہے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ والدہ کو کتنا دیکھنا پڑتا ہوگا اور کتنا اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہوگی، اس کے باوجود یہ دونوں لڑکے اپنی والدہ کی دیکھ ریکھ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ قربان چاہیے ان دونوں بچوں کے اوپر۔ آج ہم اپنے والد اور والدہ کی کوئی بات نہیں سنتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، اور آج ہم کتنے محروم ہو چکے ہیں کہ آج ہم اپنے والدین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور یہ لڑکے ہیں کہ اپنی والدہ کی دیکھ ریکھ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس واقعے سے بڑی عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بھی اس کا ایک شمع عطا فرما دے، ان کی محبت کا، والدین کے ساتھ میں ان کی محبت کا ایک شمع اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی عطا فرما دے، تاکہ ہم اپنے والدین کی قدر کر سکیں،
میں بڑے دکھے دل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی اس دنیا کے اندر قدر کر لیں اور اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی جنت بنا لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت بھی سنوار دے گا۔ خدا کے واسطے اپنے والدین کو جواب مت دیجیے، اپنے والدین کی نافرمانی مت کیجیے، اپنے والدین کی قدر کیجیے۔ دنیا کے اندر یہ دو انمول تحفے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان لوگوں کو اپنے والدین کی قدر کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔